لیگ کا مقابلہ عمران خان سے نہیں، مہنگائی، نااہلی اور پنجاب دشمنی سے ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں مشکل دور گزر گیا، آنے والا وقت جنگ والوں کے لیے خوشیاں لائے گا، عوام کے لیے جلد ریلیف کا اعلان کیا جائے گا، پنجاب اور کسان کو ترقی دینی ہے تو شیر کو ووٹ دینا ہوگا۔ ضمن الیکشن پی ٹی آئی ہی جیتے گی، عمران خان کا دعویٰ، کہتے ہیں سندھ میں بارشوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کی کلی کھول دی، سندھ کے عوام پانی میں غوطے کھا رہے ہیں، کراچی کو دی گئی رقم جعلی اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی، زرداری خاندان کرپشن کے سمندر میں غوطہ زن ہے۔ وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے ملک احمد خان کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ ملک احمد خان نے ضمنی انتخابات کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے استعفیٰ دیا، ایاز صادق اور سلمان رفیق بھی وزارتوں سے استعفے دے چکے۔ مانسون بارشوں کا ایک کے بعد ایک طوفانی سپیل، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں جمعرات سے مزید بارشوں کی پیش گوئی، مانسون ہوائیں بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل، بارکھان، کوہلو اور پنجاب سے ملحقہ علاقوں میں بھی بارش، کشمیر، گلیات اور مری میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ۔ مانسون کی موسلادھار بارشیں، کراچی میں بارشوں کی وجہ سے ہر طرف تباہی کی داستانیں رکھیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر کلفٹن اور دیگر انڈر پاسز سے پانی نکال دیا گیا، 14 سے 17 جولائی تک سندھ میں مزید بارشوں کا امکان، خضدار، سبی اور وہاں بھی بارش متوقع ہے، بارشوں کے امکان پر رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پاک بحریہ کا کراچی میں حالیہ بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری، پاک بحریہ کے جوانوں نے مختلف علاقوں میں گھروں سے کھڑا پانی نکالنے میں مقامی افراد کی مدد کی، پاک بحریہ سول انتظامیہ کی درخواست پر علاقے میں موجود ہے، آپریشن مدد کے تحت صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، بارشوں کے باعث پانی کی نکاسی، انفراسٹرکچر کی مرمت سے متعلق بات چیت، مراد علی شاہ کی بارش سے متاثرہ سڑکوں اور کرنگی کازوے پر کام شروع کرنے کی ہدایت، مزید کہا چھوٹے پمپوں کے ذریعے گلیوں سے پانی کی فوری نکاسی کی جائے۔ بارشوں سے کراچی بدحال، پلاننگ کیوں نہیں کی؟ وسیم اختر سندھ حکومت پر برس پڑے، کہا سندھ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے، کراچی کے مسائل حل کرنے میں کسی کی دلچسپی نہیں، رہنما ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں اور بلدیاتی نظام مضبوط کریں۔ اور عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی جانوروں کی قربانی کی گئی، لوگوں نے قربانی کا گوشت عزیزوں اور مستحقین میں تقسیم کیا، گھروں میں مزیدار پکوانوں کی تیاری، مہمانوں کی تواضع کا سلسلہ بھی جاری، بچوں نے پارکوں اور تفریحی مقامات کا بھی رخ کیا۔ السلام علیکم، کوہیڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ مشکل وقت گزر گیا، اب اچھا وقت آنے والا ہے، عوام کے لیے جلد ریلیف کا اعلان کیا جائے گا، جنگ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ مہنگائی کم کرنی ہے، پنجاب اور کسان کو ترقی دینی ہے تو شیر کو ووٹ دینا ہوگا۔ مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ عمران خان سے نہیں، نااہلی، مہنگائی اور پنجاب دشمنی سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام وعدہ کریں 17 جولائی کو پنجاب کے دشمنوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون وعدہ کرتی ہے جب تک عوام کی قسمت نہیں بدل دیں گے آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔
ضمنی الیکشن پی ٹی آئی ہی جیتے گی، عمران خان کا دعویٰ۔ چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کراچی کو دی گئی رقم جعلی اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ میں طوفانی بارشوں نے پیپلز پارٹی حکومت کی کلی کھول دی ہے۔ سندھ کے عوام پانی میں اور زرداری خاندان کرپشن کے سمندر میں غوطے کھا رہا ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا ہے کہ بارش نے ایک بار پھر زرداری خاندان کی 14 سالہ کرپٹ حکمرانی کو بے نقاب کر دیا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح کرپشن گورننس کو برباد کر دیتی ہے۔ سابق وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی کو دی گئی یہ رقم دبئی کی جائیدادوں میں لگائی گئی ہے۔ برائی کے اس گٹھ جوڑ کو اب ختم کیا جانا چاہیے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی کرپشن چھپ نہیں سکتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ یہ لاکھ مخالفین کو غداری سے جوڑ کر اور چور کا جھوٹا بیانیہ بنائیں۔ عمران صاحب تاریخ کا ایک سیاہ باب بن چکے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عوامی فیصلے کے تحت 11 اپریل کو انقلاب آ چکا ہے۔ کرپشن، نالائکی، نااہلی کی علامت عمران خان گھر جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 17 جولائی کو نون لیگ کی کامیابی اس حقیقت کی مزید پختہ کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ 4 سال میں ثابت ہو گیا کہ عمران خان نہ صادق ہے نہ امین۔ سابق مرد اول اور خاتون اول دونوں ہی کرپشن میں اول آئے ہیں۔ چور چور کے نعرے لگانے والا 4 سال میں ایک سیاسی مخالف کو چور ثابت نہیں کر سکا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ مسٹر فراڈیا مخالفین کو غداری سے لنک کرنے اور چور کا جھوٹا بیانیہ بنانے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ پہلے سیاست میں نعوذ باللہ اسلامک ٹچ دینے کی ناکام کوشش کی، اب سیاسی مخالفین کو بشرا بی بی کے حکم پر غداری سے لنک کرنے کے سوا کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم سی پیک بچانے پر لگے ہوئے ہیں۔ مسٹر فراڈیا گوگی پنگ کے اکنامک کوریڈور بچانے پر لگا ہوا ہے۔ امریکہ کی چپکے منتیں، جلسوں میں سیاسی مخالفین کو غداری کے ساتھ لنک کرنے کا بیانیہ عوام سب جانتے ہیں، ان فراڈیوں کو پہچانتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران نیازی نے 4 سال تک عوام کو مہنگائی اور معاشی تباہی کے ذریعے تگنی کا ناچ نچایا۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ عمران خان نے کیا، آج ماتم کر کے عوام کو نیا دھوکہ نہیں دے سکتے۔ عمران نیازی اور بشرا بی بی نے خیرات، کیرات، انگوٹھیاں اور گھڑیاں سب ہضم کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلسوں میں عوام سے معافیاں مانگیں، دھمکیاں نہ دیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ امپورٹی حکومت لانے کا مقصد 45 دن میں سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ 17 جولائی سیاسی گمسان کی جنگ کا دن ہے۔ دھاندلی ہوئی، جرلو پھرا تو سیاسی آگ پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ اسحاق ڈار اور نواز شریف ملک میں آنے سے کس نے روکا ہے؟ شیخ رشید احمد نے مزید کہا، نیوٹرل سے صلح چاہتا ہوں، عمران خان کی حد تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں۔ زرداری سے نفرت ہے، سیاست میں کبھی انتقام نہیں لیا اور کبھی بھی وزیر اعظم بننا نہیں چاہتا۔ ایاز صادق، سلمان رفیق اور اویس لغاری کے بعد صوبائی وزیر قانون ملک احمد خان نے بھی اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے ملک احمد خان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ ملک احمد خان نے ضمنی انتخابات کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے استعفیٰ دیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ملک احمد خان جنوبی پنجاب میں نون لیگ کی انتخابی مہم کی نگرانی کریں گے۔ یاد رہے کہ وفاقی وزیر ایاز صادق اور صوبائی وزیر سلمان رفیق بھی وزارتوں سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ نون لیگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 4 ماہ کے دوران انہوں نے عوام کو ریلیف نہیں صرف تکلیف دی ہے۔ مہنگائی کا طوفان برپا کرنے والوں کو عوام ووٹ کی طاقت سے سبق سکھائیں گے۔ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدواروں کی برتری واضح ہے۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے سابق ایم این اے چودھری نذیر احمد جٹ اور ان کی صاحبزادی عارفہ نذیر جٹ سے ملاقات کی۔ چودھری حفیظ ہیر، ڈاکٹر سرفراز احمد وڑائچ، چودھری صباحت الہی اور رانا خالد بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں وہاڑی میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جعلی حکمرانوں کا ایجنڈا صرف ذاتی کیسز کا خاتمہ ہے۔ مہنگائی کا طوفان برپا کرنے والوں کو عوام ووٹ کی طاقت سے سبق سکھائیں گے۔ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدواروں کی برتری واضح ہے۔ عوام 17 جولائی کو ان جعلی حکمرانوں کے خلاف ووٹ کے لیے نکلیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں عوام حکمرانوں سے مہنگائی کا حساب لیں گے۔ عوام دھاندلی کے ہر منصوبے کو روکیں گے۔ عوام اور کارکن پولنگ سٹیشنز پر دھاندلی کے خلاف پہرا دیں گے۔
यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हल्का काहना नो में वापटा हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। 10 घंटे गुजरने के बाद ट्रांसफार्मर ठीक ना हो सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अदनान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हल्का काना नौ वार्ड नंबर 12 में आए दिन ट्रांसफार्मर जलना मामूल बन चुका है, जिससे अवाम ज़हनी मरीज बनने लगे। 14 घंटे लाइट जाना मामूल बन चुका है। गवर्नमेंट की जानब से ईद के दिनों में लोड शेडिंग ना करने का ऐलान किया गया था, लेकिन सब डिवीज़न काना गवर्नमेंट के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया और 12 घंटे गुजरने के बावजूद काना वार्ड नंबर 12 का ट्रांसफार्मर चेंज ना हो सका। अहले इलाका ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि हम आपके वोटर सपोर्टर हैं और आप इसी हलका से इलेक्शन जीत कर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। अगर आपके हलके में इस तरह की 12-12, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग होगी तो दूसरे इलाकों में क्या हाल होगा। अहले इलाका ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान CEO वापडा SC वापडा से अपील की है हमारा ट्रांसफार्मर चेंज करके नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि अवाम। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ईद उल अज़हा के अयाम में क्या इकदाम किए गए, कितनी मोटरसाइकिल और गाड़ियों की खिलाफ वर्जियाँ की गई, परदेशियों से ओवरचार्जिंग ओवरलोडिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के कितने चालान किए गए, ये सब जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा के अयाम में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बेहतरीन इंतजाम देखने में आए। सख्त इंतजाम के बाहिस कहीं भी वन व्हीलिंग नहीं हुई, लेकिन इंतहाई खतरनाक मोटरसाइकिल चलाने पर 310 मोटरसाइकिलों को थानों में बंद करवाया गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस अहलकारों ने 18 साल से कम उम्र ड्राइविंग करने पर 3112, वन वे की खिलाफ वर्जी पर 1276, मोटरसाइकिल सवारों को 2-2 हजार रुपए के जुर्माने किए। ईद उल अजहा के अयाम में सिटी ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स ने मुख्तलिफ शाहराओं, तफरीही व तारीखी मुकामात, पार्कों के बाहर नाके लगाकर कार्रवाई की। ईद के तीनों अयाम में बेहतरीन ड्यूटी करने पर 450 वार्डन्स को नकद इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजर मेहदी ईद उल अजहा में खुद ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लेते रहे। CTO चिड़ियाघर, बागे जना, जिलानी पार्क, मार रोड, फोर्ट्रेस स्टेडियम और दीगर इलाकों का विजिट करते भी नजर आए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की खुसूसी हदायत पर ओवरचार्जिंग ओवरलोडिंग करने वाली 532 गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद किए गए। ईद उल अजहा के अयाम में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से मामूली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग का सिलसिला जारी था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। आज से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भरपूर कार्रवाई का आगाज। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मानसून के नए सिस्टम का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात की वार्निंग में बताया गया है कि आज से मुल्क में मानसून हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होगा, जिससे कराची समेत सिंध के साहली इलाकों और बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हल्की धूप के साथ ठंडी हवा भी चल रही है। दर्जा हरारत भी काफ़ी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला डिवीजन, सक्खर, जाफराबाद में बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबर आलूद है और बारिशों का सिलसिला जारी है। पाक बहरिया का कराची में हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा क्रैक्स एरियाज में भी रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के जवानों ने मुख्तलिफ इलाकों में घरों से खड़ा पानी निकालने में मुकामी अफराद की मदद की। पाक बहरिया सिविल इंतजामिया की दरख्वास्त पर इलाके में मौजूद है और ऑपरेशन मदद के तहत सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। पाक बहरिया के तमाम फील्ड यूनिट्स को किसी भी हंगामी सूरत हाल में लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। PTM की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कराची के ज़िला केमाड़ी में सबसे ज़्यादा 231.75 मिलीमीटर,
ضلع شرکی میں 203.3 ملی میٹر جبکہ ضلع کورنگی میں 191 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ضلع وسطی میں 129.8 ملی میٹر، ضلع جنوبی میں 132 ملی میٹر جبکہ ضلع ملیر میں 98 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ضلع غربی میں 53.9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہاں وقت تو ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ رحیم یار خان میں اغوا کے بعد تاجر نوجوان کے قتل کا ڈراپ سین، قاتل قریبی دوست نکلے، دوستوں نے تاوان کے لیے اغوا کیا، پیسے نہ ملنے پر نوجوان کو قتل کر کے لاش چھپا دی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے مقتول کے دوستوں کو شامل تفتیش کیا ہے اور حراست میں لے کر ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ملزموں کی نشاندہی پر لاش برآمد کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ میرپور ماتھیرو میں افسوسناک واقعہ، جائیداد کے تنازع پر مہر برادری میں تصادم، فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں منشی مہر، ارباب مہر اور حسین مہر شامل ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بروقت کارروائی، ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ٹھری میروا کے رہائشی اشفاق شر کے قاتل تاحال پولیس کی گرفت سے باہر ہیں۔ ملزموں کی عدم گرفتاری کے خلاف ورثہ سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ ناکا چوک سے پریس کلب ٹھری میروا تک ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے آئی جے سندھ سے ملزم کی جلد گرفتاری اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اوکاڑا دیپالپور روڈ کے قریب کار کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، حادثے کے نتیجے میں کار بے قابو ہو کر دیوار سے ٹکرا گئی جس کے باعث کار میں آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ لالیہ میں ایک طرف مہنگائی کا طوفان تو دوسری طرف ناجائز منافع خوروں کی لوٹ مار جاری ہے۔ دکانوں سے سرکاری ریٹ لسٹ غائب ہے، گرام فروش من مانے داموں پھل فروخت کرنے میں مصروف ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر لالیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ عارف والا میں ڈپٹی کمشنر پاک پتن احمد سہیل کیفی کی ہدایت پر انتظامیہ متحرک۔ عید کے ایام میں اسسٹنٹ کمشنر اظہر طارق وٹو، سی او ہیلتھ ڈاکٹر احمد شہزاد نے ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر عثمان مسعود شاہ کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈینگی کے حوالے سے مختلف مقامات سمیت سرویلنس ٹیموں کا معائنہ کیا۔ بارشوں کی وجہ سے پانی جمع ہونے پر ڈینگی مچھر اور لاروا کی افزائش کا خدشہ ہے۔ اس موقع پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر احمد شہزاد نے کہا کہ ڈینگی کے تدارک کے لیے ضلع انتظامیہ اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر اظہر طارق وٹو نے ڈینگی ٹیموں کو سرویلنس کا عمل تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 2.57% کم ہونے کے بعد $101.4 فی بیرل ریکارڈ کی گئی ہے۔ برطانوی خام تیل کی قیمتوں میں بھی 2.27% کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس کے بعد اس کی فی بیرل قیمت $104.7 ہو گئی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے یوکرینی شہریوں کے لیے روسی شہریت حاصل کرنے کے نظام اور طریقہ کار کو تیز کرنے سے متعلق حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق کچھ عرصے قبل تک صرف یوکرین کے علاقوں، مشرقی ڈونیٹسک اور لوہانسک کے علاوہ چند دیگر علاقوں کے رہائشیوں کے لیے یہ سہولت دستیاب تھی، تاہم صدر پیوٹن کے تازہ حکم نامے کے مطابق روسی شہریت کے حصول کی اہلیت کے معیار کو وسیع کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب روس کی جانب سے یوکرین پر حملوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ تازہ ترین روسی کارروائیوں میں اہم یوکرینی شہری خارکیف کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ سعودی عرب کو حملوں کے استعمال کے ہونے والے ہتھیاروں کی فروخت دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے اور بائیڈن انتظامیہ
इस सिलसिले में आयद पाबंदी के मुमकिन खात्मे पर गौर कर रही है। गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त दोबारा शुरू करने से मुतालिक हतमी फैसले का इंहसार जंग के खात्मे की जानिब पेशरफ्त हो सकता है। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि सीनियर सऊदी हुकाम ने हाल ही में अमरीकी हुकाम पर जोर डाला है कि खलीजी इत्तेहादियों को दिफा के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों की फरोख्त पर आयद पाबंदी खत्म कर दी जाए। बरतानिया में शदीद गर्मी और हीट वेव की वार्निंग जारी की गई है, जिसके दौरान इंग्लैंड के मुताबिक बड़े शहरों में दर्जा 30 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरकी इंग्लैंड में मंगल के रोज़ दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया था, जबकि बेशतर हिस्सों में हीट वेव की पेशगोई की गई थी। बरतानिया के पड़ोसी ममालिक स्पेन और पुर्तगाल में दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू चुका है। कबल अज़ीम 25 जुलाई 2019 को बरतानिया का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 38.7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आलमी यौम आबादी की मुनासबत से अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां बरस नवंबर में दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी, जबकि भारत आइंदा बरस 2023 में चीन की जगह लेकर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा आदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर करते हुए हैं कि 2030 में दुनिया की आबादी 8.5 अरब तक हो जाएगी, जबकि मज़ीद 20 बरस बाद 2050 में दुनिया की कुल आबादी 9.7 अरब तक पहुंच सकती है और 2080 की दहाई में ये आबादी तकरीबन 10.4 अरब अफराद की बुलंद तरीन तादाद होगी। माहिरीन का दावा है कि 2100 तक आबादी की शरह इसी सतह पर रहेगी। आलमी इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में दुनिया की आबादी में 1% से कम इजाफा हुआ है और ये 1950 के बाद से सुस्त तरीन शरह है। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।